یہ انکشاف تمام مسلمانوں کے لیے حیرت کا باعث بنتا ہے کہ اس دنیائے فانی میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا اصل تعلق جنت سے ہے۔ ان میں سب سے پہلے حجر اسود آتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حجر اسود کا تعلق جنت سے ہے اور یہ جنت سے نازل ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مقام ابراہیم۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پتھر اب خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا ہے۔ حدیث میں مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ دونوں جنت سے نازل ہوئے ہیں، جنت کے یاقوت ہیں۔ اگر اللہ ان کے نور کو نہ بجھاتا تو مشرق اور مغرب ان سے روشن ہو جاتے۔ تیسرے نمبر پر تابوت سکینہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر ان کے لیے بادشاہ کا تقرر فرمایا اور اس کی دلیل کے طور پر برسوں پہلے ان کے ہاتھ سے کھو جانے والے تابوت سکینہ کے دوبارہ اس انداز میں آنے کا ذکر فرمایا کہ اسے اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زیر استعمال اشیاء کے علاوہ نسخہ تورات اور وہ تختیاں بھی موجود ہیں جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ صندوق میں حضرت موسیٰ کا وہ کرشماتی عصا بھی تھا جس کا بنی اسرائیل کی زندگی پر گہرا اثر تھا۔ اس صندوق کے شاہ و خاص کا تعلق سماوی اور ملکوتی جنتوں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر دریائے نیل، فرات، سیہون اور جیہون آتے ہیں۔ ان چاروں دریاؤں کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق جنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر جنت میں دریائے نیل اور دریائے فرات کو دیکھا تھا۔ ان چاروں دریاؤں کا جنت سے تعلق کچھ اچنبے کی بات نہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دریا حقیقت میں تو جنت کے ہیں مگر قدرت الہی سے اس وقت یہ زمین پر بہہ رہے ہیں، مگر قیامت برپا ہونے کے بعد جنت میں رواں دواں رہیں گے۔ پانچویں نمبر پر اجوا کھجور آتی ہے۔ یہ کھجور کی ایک خاص قسم ہے جو مدینہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت سے آئی ہے اور یہ زہر کا علاج ہے۔ اس حدیث میں اس کھجور کو زہر کے ساتھ جادو کی مدافعت کے لیے بھی مفید بتایا گیا ہے۔ چھٹے نمبر پر ریاض الجنہ آتی ہے۔ یہ مبارک جگہ مسجد نبوی میں منبر رسول کے بائیں جانب اور آپ کے گھر کے دائیں جانب واقع ہے۔ حدیث میں اس ٹکڑے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہاں تک کہ منبر رسول بھی جنتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر کے بارے میں بتایا کہ میرا منبر میرے حوض کوثر پر نصب ہوگا